جمعرات جمعہ کے دن کا خاص وظیفہ انا اعطیناک الکوثر اس طرح پڑھ کر معجزہ دیکھو، کروڑوں بھی مانگوں گے تو ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے کائنات کا سب سے آسان ترین جمعرات اور جمعہ کا عمل اس دنیا کا سب سے بڑا اور سردار وظیفہ کہ جس کے کرنے سے دولت عاشق ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کی اصول کے خاطر در بدر کی ٹوکرے کھائے، جگہ جگہ دھکے کھائے، لیکن مال و دولت نہ ملا، تو یہ عملی وظیفہ کر لے۔ میں یقین سے کہتا ہوں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں میں کیلو گے۔ یہ عمل نہیں، سونے کی کان ہے۔ جو بندہ یہ عمل ہمیشہ کرے گا کبھی مال و دولت کی کمی کا شکار نہیں ہوگا۔ جتنی بڑی رقم کی آپ کو فوراً ضرورت پڑ گئی ہے، بڑی سے بڑی رقم اگر آپ کو چاہیے، فوراً آپ امیر بننا چاہتے ہیں، فوراً آپ کروڑپتی بننا چاہتے ہیں، صرف اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ کو اگر واقعی میں ناظرین دولت کا مسئلہ ہے، آپ کی جیب خالی ہے، آپ کا گھر خالی ہے، آپ کا بینک بیلنس بالکل خالی ہے، دکان خالی ہے، بالکل کنگال ہو چکے ہو، پیسہ آپ کے پاس بالکل نہیں ہے، آپ لوگ جو ہے وہ اپنی خواہش تو دور کی بات ہے، روزمرہ کے جو اخراجات ہے اس کو نکالنا بھی آپ کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ آپ لوگ اتنے مجبور اور اتنے لاچار ہو چکے ہیں، اب آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کرے۔ اوپر سے اتنی شدید مہنگائی ہے، جس چیز پر ہاتھ ڈالو اس کے ریٹ دگنا 3 گنا زیادہ اوپر ہو چکے ہیں، تو اس میں غریب کرے تو کیا کرے۔ آپ کی مالی حالات خواہ کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، آپ کے گھر میں فقر و فاقہ کی تنگی ہو، کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہو، بچوں کی اسکول کی فیس ادا کرنے کی سخت نہ ہو، طاقت نہ ہو، غربت اور افلاس کے آپ کے گھر میں ڈیرے ہو، تنگ دستی ہو، فقر و فاقہ ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، اور آپ کی یہ تمنا ہو کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، تنگ دستی، بیماری، پریشانی ختم ہو جائے، غربت کے دن ختم ہو جائے، مالی حالات کی پریشانی ختم ہو جائے، مال و دولت کی کثرت ہو جائے، کھلا رزق ملے، بے حساب دولت ملے، آپ کے کاروبار کی بندشیں ختم ہو جائے، سکون اور عیش کی زندگی میسر ہو، تو آپ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، چند بار پڑھ لیجئے، پھر اپنے آنکھوں سے انشاءاللہ اس کے کمالات دیکھیں گے۔ آپ کے حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ لوگ جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو میرے دوستو اگر آپ کا واقعی میں رزق اور دولت کا مسئلہ ہے تو آپ لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی مالی مشکلات فوراً سے حل ہو جائے، اگر کاروبار کرتے ہو، کاروبار میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے، کاروبار آپ کا چل نہیں رہا، یا نیا کام شروع کرتے ہو اس میں نقصان ہو جاتا ہے، اگر آپ کو نوکری کا مسئلہ ہے، آپ کو نوکری نہیں مل رہی یا مل بھی رہی ہے تو آپ کی پسند کی نہیں مل رہی، جو بھی آپ کے مسائل ہیں ان کے لیے بھی یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ اس کے علاوہ کچھ میری بھائی بہن کمنٹس کرتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ قرضوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہم قرضوں میں بری طرح پر پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، قرض جو ہے وہ بہت بری چیز ہے، انسان ایک بار جو قرض لے لیتا ہے تو اتارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کی جتنی بھی مسائل ہیں، کچھ میرے بہنوں نے کمنٹس کیے تھے کہ ہمارے فرض خالی رہتی ہے، ہمارے جیب میں بالکل پیسہ نہیں ہوتا، ہمارے شوہر کام پہ نہیں ہے، ہمیں کوئی وظیفہ بتائے، ہم اپنے شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ تو یہ وظیفہ بیویاں اپنے لیے بھی پڑھ سکتی ہے، اگر وہ خود کام کرتی ہے یا مالی مشکلات ہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے، اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے، اسی طرح مائی بیٹوں کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے،
بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ بس ناظرین، اس وظیفے کو، اس تسبیح کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ ہے یقین کامل۔ جس طرح ہم دنیاوی اسباب پر یقین کرتے ہیں اور اتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں، اگر ہم اتنا یقین ان روحانی اسباب پر کریں اور تھوڑی سے محنت اور مشقت کر لیں تو شاید ہماری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ہماری بڑی سے بڑی حاجت، ہماری بڑی سے بڑی ضرورت یقین کامل کے ساتھ ان روحانی اسباب کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم مایوسی اور نا امیدی چھوڑ کر پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے، اللہ پر بھروسہ کرو کیونکہ اس کے سپر جو کام کر دیا جائے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ وہ جو دعا پوری یقین اور ایمان کے ساتھ کی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اور دعا میں جلد بازی نہ کی جائے۔ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی حاجتیں، ضرورتیں اللہ کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ بس یقین کی کمی ہے، نا امیدی ہے اور جلد بازی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان مبارک وظائف کے اثرات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر عمل اور وظیفے کے سب سے بڑی شرط ہے یقین کامل ہو۔ بحیثیت مسلمان یہ ہماری ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان پر کامل یقین رکھیں۔ اگر کسی عمل یا وظیفے کے اثرات ہم تک نہیں پہنچتے تو سراسر اسے ہمارا اپنا ہی قصور ہوتا ہے۔ ہم کوئی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یا نیت یہ ہوتی ہے کہ آزمایا جائے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں۔ جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ آپ آزمائش کی نیت سے کرتے ہیں، اس میں شک شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اپنے اللہ پر پورا یقین رکھیے اور اسی سے ہی مدد مانگے۔ بے شک وہی ہمارا کارساز اور بہترین مددگار ہے، اور ہمارے رب کو یاد کرتے رہا کرے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک اتنی مبارک کتاب ہے، یہ اتنی پیاری کتاب ہے کہ قرآن مجید میں شفا کے نسخے ہیں کہ ہر طرح کی بیماری، چاہے کوئی بھی بیماری ہو تو اس کے لیے قرآن پاک میں شفا کے نسخے بھی ہے، اور ہر طرح کی معاشی پریشانی کا حل بھی موجود ہے۔ جس طرح آج کل لوگ، آپ کو پتہ ہے، طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہر طرح کی معاشی پریشانی کا حل موجود ہے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اللہ سے باتیں کرو تو قرآن پاک کھول کر پڑھ لیا کرو۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اور وہ لوگ ہر روز قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال مالٹا کی طرح عرب کی ایک عزیز پھل کی سی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور ذائقہ دار ہوتا ہے۔ وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کی سی ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ ذائقہ ہوتا ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ گلاب کی پھلوں کی سی ہے، اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا خندہ طمع کسی ہے کہ اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں منافق کے بجائے فاجر یعنی بدکار کے الفاظ ہے۔ ناظرین، بے شک ایک رکوع بھی روزانہ پڑھو، ایک آیت بھی روزانہ پڑھو، لیکن قرآن پاک کو روزانہ پڑھا کرو۔ قرآن پاک سب سے بہترین کتاب ہے اور ہر پریشانی کا حل اس میں موجود ہے۔ ناظرین، آپ لوگ جب یہ وظیفہ پڑھنے لگے، اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ کار وقت بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس وظیفے کو آپ نے کس وقت کب کہا اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سب بھی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے اور اہم بات
کہ اس وظیفے کو کرنے کا کوئی خاص وقت نہیں، آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے۔ سال کی 365 دن میں سے کسی بھی جمعرات اور جمعہ صبح اٹھ کر لے۔ وظیفہ دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد کر لے، شام میں چلتے پھرتے کر لے، رات میں سوتے وقت کر لے، جب بھی آپ کو وقت ملے۔ پورا سال پڑا ہوا ہے، زندگی میں ایک بار کر لے، آپ کو پیدا ہوگا۔ آپ خود دولت کو، پیسے کو اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی جیب میں آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں بالکل آسان ہے، آپ لوگ اس کو آسانی سے پڑھ لیں گے۔ اور اگر آپ لوگ پوری دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے، یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ جس کسی نے بھی اپنی زندگی میں کیا اس کو ضرور پیدا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ سب سے پہلے ایک جمعرات اور جمعہ کی دن کر کے دیکھیے گا، لیکن پڑھنے والے کو پہلے دن ہی پیدا ضرور ہوتا ہے یہ وظیفہ۔ جیسے کہ آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لے، درود ابراہیمی پڑھ لے، یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے۔ آپ یہ درود پاک پڑھ لے 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنا آپ کو مناسب لگے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صاف ستھری پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائے۔ دکان پر ہے تو دکان پر بیٹھ جائے، اگر گھر میں ہے تو گھر میں بیٹھ جائے، مسجد میں ہے تو مسجد میں بیٹھ جائے، پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائے اور سب سے پہلے درود پاک پڑھ لے۔ 1 مرتبہ کم سے کم پڑھ لے۔ یہ وظیفہ کتنے بار پڑھنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بے حد آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ کو مکمل وظائف بتا دوں گا، پورا عمل بتا دوں گا اور بہت ہی آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔ کوئی بھی بچہ بھی ہو تو وہ بھی یہ عمل پڑھ لے، آپ کو انشاءاللہ ضرور پیدا ہوگا۔ درود پاک پڑھ لے 1 مرتبہ، اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ کو پڑھ کر بھی سناتا ہوں، بالکل اسی طرح پڑھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 2 مرتبہ میں نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی پڑھے گے۔ 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اس کے فوراً بعد آپ کو 3 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو درود پاک 1 مرتبہ اگر شروع میں پڑھا تھا تو آخر میں بھی 1 ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ کے کام میں تمام رکاوٹیں دور ہو جائے گی، رزق کی تنگی، مالی حالات کی خرابی دور ہو جائے گی، آپ بہت جلد مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے امیر ہو جائے گے۔ اگر آپ کو کوئی وقتی مسئلہ یا پریشانی ہے جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس مبارک ذکر کو چند دن تک پڑھ لیں، آپ کا وہ مسئلہ یا پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ مال و دولت میں کھیلے، رزق آپ کو کھلا اور بکثرت ملے، آپ کا کاروبار ترقی کرے، آپ کی مالی حالات ہمیشہ اچھے رہے، آپ کو دوبارہ کبھی غربت و افلاس کا منہ نہ دیکھنا پڑے، تو اس ذکر کو ہمیشہ پڑھتے رہے، آپ کی ہر مراد انشاءاللہ پوری ہوگی۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کرے۔ شکریہ۔